رات کے وقت ایمیزون کا جنگل ہمیشہ کی طرح خاموش نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایمیزون رین فارسٹ میں کچھ راتیں عام راتوں جیسی نہیں ہوتی۔ وہ راتیں جنگل کی عمر کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے زمین خود اپنی پرانی یادیں دہرا رہی ہو۔ اس رات دریا کے کنارے چند مقامی شکاری موجود تھے۔ وہ شکار کی تلاش میں نہیں تھے، وہ ایک پرانی کہانی کے نشانات تلاش کر رہے تھے۔ کہانی اس مخلوق کے بارے میں تھی جسے وہ صرف قدیم سانس لینے والا کہتے تھے۔ پہلے انہیں کچھ خاص نظر نہیں آیا، صرف پانی کی ہلکی ہلکی حرکت تھی۔ لیکن پھر دریا کے پانی کا بہاؤ اچانک بدلنے لگا۔ پانی سیدھا بہنے کی بجائے درمیان میں گھومنے لگا، جیسے نیچے کوئی بہت بڑا جسم پانی کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ ہوا بھی اچانک بھاری محسوس ہونے لگی۔ جنگل کے پرندے خاموش ہو گئے، کیڑے مکوڑوں کی آواز بند ہو گئی، جیسے پورا جنگل سانس روک کر انتظار کر رہا ہو۔ پھر اچانک پانی کی سطح زور سے ہلنے لگی۔ ایک بہت بڑا سایہ آہستہ آہستہ پانی سے اوپر آیا۔ وہ مکمل سانپ نہیں تھا، وہ ایک دیو جسم تھا جس کی جلد پر پرانے درختوں جیسی کھردری ساخت تھی۔ اس کا جسم اتنا لمبا تھا کہ دریا کے دونوں کناروں کے درمیان پھیلا ہوا لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں ہلکی سبز روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے کوئی دھاڑ نہیں ماری، کوئی حملہ نہیں کیا۔ وہ صرف چند سیکنڈ تک انسانوں کو دیکھتا رہا، جیسے وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس علاقے میں کون داخل ہوا ہے۔ مقامی قبائل کہتے ہیں کہ یہ مخلوق جنگل کی تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ اسے خطرناک نہیں بلکہ قدرتی توازن کا محافظ مانتے ہیں۔ ان کے مطابق جب انسان جنگل کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے تو یہ مخلوق زیادہ قریب آنا شروع کر دیتی ہے، جیسے جنگل خود اپنا دفاع کر رہا ہو۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ اس مخلوق کی عمر شاید ہزاروں سال ہو سکتی ہے۔ وہ جنگل کی سب سے پرانی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ رات کے وقت جب یہ مخلوق حرکت کرتی ہے تو جنگل مکمل خاموش ہو جاتا ہے۔ نہ پرندے اڑتے ہیں، نہ ہوا چلتی ہے، صرف دریا کی ہلکی سی بہتی آواز رہ جاتی ہے، جیسے جنگل خود اس مخلوق کی موجودگی کا احترام کر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد شکاریوں کی زندگی بدل گئی۔ وہ واپس اپنے قبائل میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جنگل کو پہلی بار صرف دیکھا نہیں بلکہ محسوس کیا تھا۔ مقامی بزرگوں نے کہا کہ وہ جس مخلوق کو دیکھ کر آئے ہیں وہ صرف ایک جانور نہیں، وہ جنگل کے لاکھوں سال پرانے نظام کا حصہ ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک چھوٹا سیاح گروپ بہت گہرے جنگل میں چلا گیا۔ وہ سائنسی تحقیق کر رہے تھے، جنگل کے پانی اور مٹی کے نمونے لینے کے لیے۔ لیکن رات کے وقت انہیں عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے یہ آوازیں بہت دور تھیں، پھر آہستہ آہستہ قریب آنے لگیں۔ نہ دھاڑنے کی آواز، نہ چیخنے کی آواز، بلکہ بہت بھاری سانس لینے جیسی آواز، جیسے کوئی بہت بڑا جسم جنگل کے اندھیرے میں چھپا ہوا سانس لے رہا ہو۔ اچانک درختوں کے اوپر والی شاخیں زور سے ہلنے لگیں، حالانکہ ہوا مکمل طور پر خاموش تھی۔ پھر پانی کے قریب ایک بہت بڑا جسم حرکت کرتا نظر آیا۔ یہ وہی دیو سانپ تھا، لیکن اس بار اس نے حملہ نہیں کیا۔ وہ صرف پانی کے اوپر آہستہ آہستہ تیرتا رہا، جیسے وہ جنگل کے نئے آنے والوں کو دیکھ رہا ہو۔ سیاحوں میں سے کچھ لوگ خوف سے بھاگ گئے، کچھ وہیں جم گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات کے بعد کئی لوگوں کو عجیب خواب آنے لگے۔ وہ خوابوں میں ایک بہت بڑا سانپ دیکھتے تھے جو انہیں جنگل سے باہر جانے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ سائنسدان آج تک اس مخلوق کا مکمل ثبوت حاصل نہیں کر سکے، لیکن ایمیزون اتنا وسیع ہے کہ وہاں ابھی بھی بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اور شاید سب سے خوفناک حقیقت یہی ہے کہ کچھ مخلوقات انسانوں سے خوف زدہ نہیں ہوتی، وہ صرف دیکھتی رہتی ہیں، صدیوں تک خاموشی سے، کیونکہ فطرت کبھی جلدی میں نہیں ہوتی، وہ صبر کے ساتھ انتظار کرتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک تحقیقاتی ٹیم دوبارہ اسی علاقے میں آئی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، یہ معلوم کرنا کہ کیا واقعی ایمیزون کے گہرے حصوں میں کوئی غیر معمولی مخلوق موجود ہے۔ وہ جدید کیمرے، ڈرون اور سینسرز لے کر آئے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر جنگل میں کوئی بہت بڑا جانور ہے تو اس کے نشانات ضرور ملیں گے۔ چند دن تک کچھ خاص نہیں ملا، صرف عام جنگلی جانوروں کے نشان۔ لیکن چوتھی رات ایک عجیب چیز ریکارڈ ہوئی۔ دریا کے کنارے لگے ایک سینسر نے زمین میں بہت بھاری کپکپاہٹ محسوس کی۔ یہ کپکپاہٹ کسی عام جانور کی نہیں تھی، یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت لمبا اور بھاری جسم مٹی کے نیچے سے آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہو۔ ٹیم نے فوراً ڈرون اڑایا۔ ڈرون کے کیمروں نے دریا کے پانی پر ایک عجیب منظر دکھایا۔ پانی کے اوپر لمبی لمبی لہریں بن رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی طوفان نہیں تھا۔
پھر اچانک پانی کے اندر ایک بہت بڑا سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ ڈرون کیمرہ چند سیکنڈز کے لیے فوکس کر سکا اور اسی لمحے کچھ ایسا نظر آیا جس نے پوری ٹیم کو خاموش کر دیا۔ وہ سایہ ایک دیو سانپ کا تھا جس کا جسم اتنا لمبا تھا کہ کیمرہ ایک ہی فریم میں اسے مکمل نہیں دکھا سکا۔ وہ آہستہ آہستہ دریا کے اندر سے گزر رہا تھا، جیسے پانی اس کے راستے سے ہٹ رہا ہو۔ ٹیم کے ایک رکن نے اندازہ لگایا کہ اس مخلوق کی لمبائی شاید 50 یا 60 فٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ مخلوق انسانوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک سطح کے قریب رہی، پھر آہستہ آہستہ دریا کے سب سے گہرے حصے میں غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد تحقیقاتی ٹیم نے اپنا مشن ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو دیکھا ہے وہ ابھی دنیا کو دکھانے کے لیے کافی ثبوت نہیں، لیکن ٹیم کے کچھ ارکان نے ایک بات ضرور کہی۔ ان کے مطابق وہ مخلوق صرف ایک بڑا سانپ نہیں تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس جنگل کے ساتھ ہزاروں سال سے جڑی ہوئی ہو، جیسے وہ ایمیزون کی خاموش نگہبان ہو۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایمیزون کے کچھ علاقے آج بھی مکمل طور پر خالی ہیں، نہ وہاں سڑکیں بنتی ہیں، نہ لوگ زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں، کیونکہ مقامی قبائل آج بھی ایک بات کہتے ہیں، ایمیزون کا جنگل صرف درختوں اور جانوروں کا گھر نہیں، یہ ایک قدیم دنیا ہے، اور اس دنیا کے کچھ محافظ ایسے ہیں جنہیں انسان نے ابھی تک مکمل طور پر نہیں دیکھا۔ شاید وہ دیو سانپ بھی انہی محافظوں میں سے ایک ہے۔ جنگل کے مختلف قبائل صدیوں سے ایک ہی بات بتاتے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگل کے سب سے گہرے دریاؤں میں ایک ایسا سانپ موجود ہے جو عام ایناکونڈا سے کئی گنا بڑا ہے۔ کچھ لوگ اسے صرف ایک بڑا شکاری مانتے ہیں، لیکن کچھ قبائل اسے جنگل کی قدیم روح کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ مخلوق ہر وقت نظر نہیں آتی، یہ زیادہ تر وقت دریا کے سب سے گہرے حصوں میں رہتی ہے جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، اور شاید اسی لیے سائنسدان آج تک اس کا واضح ثبوت حاصل نہیں کر سکے۔ ایمیزون کا جنگل اتنا وسیع ہے کہ اس کے کئی حصے آج بھی مکمل طور پر انسان سے چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ علاقوں میں تو انسان کبھی پہنچا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین مانتے ہیں کہ وہاں اب بھی ایسے جانور موجود ہو سکتے ہیں جنہیں سائنس نے ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ جائنٹ ایناکونڈا کی کہانی شاید صرف ایک افسانہ ہو، یا شاید یہ اس حقیقت کا اشارہ ہو کہ فطرت کے پاس ابھی بھی بہت سے راز موجود ہیں، کیونکہ ایمیزون صرف ایک جنگل نہیں، یہ زمین کے قدیم ترین نظاموں میں سے ایک ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے گہرے پانیوں میں اب بھی کوئی ایسا سانپ موجود ہو جو ہزاروں سال سے خاموشی سے زندہ ہو، ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کو شاید کم ہی نظر آتی ہے، لیکن جنگل کے اندھیرے دریاؤں میں وہ اب بھی حرکت کر رہی ہے۔ اور شاید سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ ایمیزون کے کچھ دریا ایسے بھی ہیں جہاں مقامی لوگ آج بھی جانے سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پانی ہمیشہ غیر معمولی طور پر خاموش رہتا ہے، جیسے اس کے نیچے کوئی بہت بڑا جسم صدیوں سے حرکت کیے بغیر انتظار کر رہا ہو۔ شاید وہ صرف ایک دیو سانپ ہو، یا شاید ایمیزون کا وہ راز جسے انسان ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔